بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی کتنے خوش قسمت تھے جنہوں نے آپ کے چہرے اور زلفوں کو دیکھا، جن کو آپ نے کہا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، جن کو کہا جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ فلاں صحابی کو دیکھ لے۔ کسی کو شیر خدا کہا تو کسی کو بلیوں والا کہا، کسی کو پروں والا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابیوں کو کہا میری ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ ان میں سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن عوام شامل ہیں۔ ہر صحابی کا علیحدہ رتبہ ہے۔ کسی کو صدیق کہا تو کسی کو اللہ سے مانگ کر لیا، کسی کو اللہ کا شیر کہا تو کسی کو اللہ کی تلوار کہا، کسی کو سخاوت کا خطاب دیا۔ ایک وہ صحابی بھی تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد اس امت میں صادق اور امین ہیں تو وہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ اس صحابی کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ایک ایسا صحابی ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس صحابی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ صحابی کون ہے اس ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 سال کی ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے شام کی جانب سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ اہل مکہ اس وقت سال میں 2 مرتبہ تجارت کی غرض سے شام کی جانب سفر کرتے، سردیوں میں شام کی جانب جبکہ گرمیوں میں یمن کی جانب۔ اس وقت قریش کے سردار ابو طالب تھے، لہٰذا انہوں نے شام کی جانب سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ابو طالب کی زیر کفالت تھے۔ ابو طالب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی زیادہ پیار تھا۔ ان کا کہیں بھی جانے کا ارادہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ رکھتے تاکہ وہ آپ کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر سکیں۔ ابو طالب کی یہ خواہش تھی کہ وہ اکیلے اس سفر پر جائیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جانے پر اصرار کیا۔ ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھایا یہ سفر بہت لمبا اور کٹھن ہے، راستے میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باضد تھے کہ میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ چنانچہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بتانا چاہتا تھا یہ میرے محبوب اور پیارے نبی ہیں، دنیا والوں کو آپ کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اسی سفر میں دنیا والوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ قریش کا یہ قافلہ سفر کرتے کرتے وادی صفوان میں پہنچ گیا۔ قافلے والوں نے وہاں پر موجود ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس درخت کے ساتھ ہی کچھ راہبوں کی ایک خانقاہ تھی۔ تمام راہب اس خانقاہ میں عبادت کرتے۔ ان تمام راہبوں میں ایک ایسا راہب بھی تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ ایک قافلہ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ایک بادل کے ٹکڑے نے ایک بچے پر سایہ کیا ہے، وہ بچہ جس طرف جاتا وہ بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ رہتا۔ جب قافلے والے درخت کے نیچے رک گئے تو اس نے دوسرے ساتھیوں سے کہا اس قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی جائے۔ بحیرہ نے یہ بھی معجزہ دیکھا، جب قافلے والے درخت کے نیچے بیٹھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ کم تھی، مگر اسی دوران درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پھیلنے لگیں۔ درخت کی شاخوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی گہرا سایہ کر دیا۔ قریش کے لوگ بھی حیران تھے، ہم کئی دفعہ جگہ آرام کرنے کے لیے رکے مگر آج تک انہوں نے ہمیں کھانے کی دعوت نہ دی، اس دفعہ ہمیں کون سی خاص بات ہے؟ چنانچہ اہل قریش کھانا کھانے کے لیے خانقاہ کے اندر چلے گئے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچہ سمجھتے ہوئے سامان کی دیکھ بھال کے لیے درخت کے نیچے چھوڑ گئے۔ بحیرہ نے تمام لوگوں کے سامنے کھانے کو رکھنا شروع کر دیا۔ وہ ہر شخص کا معائنہ کرنے لگا۔ بحیرہ تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، چنانچہ وہ نبوت کی نشانیوں کو جانتا تھا۔ بحیرہ کو اہل قریش میں کچھ خاص نظر نہ آیا۔ وہ ان لوگوں سے پوچھنے لگا کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا؟ قریش کا ایک فرد کہنے لگا ایک بچہ باقی ہے جس کو ہم سامان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے۔ پھر خود سے کہنے لگا ہم بھی عجیب لوگ ہیں، خود کھانا کھانے کے لیے جگہ پہنچ گئے جبکہ ایک چھوٹے بچے کو سامان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیا۔ چنانچہ یہ وہاں سے اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی جگہ پر لے کر آیا۔ پھر استمعاب اللہ کے حبیب نے جیسے ہی خانقاہ میں قدم رکھا تو خانقاہ روشن ہو گئی۔ بحیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف تکنے لگا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ اہل قریش نے جب کھانے کا آغاز کیا تو انہوں نے لات عزا کا نام لیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نام سے شروع کیا۔
बहीरा ने देखा अहले कुरैश बात बात पर लात उज़्ज़ा की कसमें खाने लगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे थे। बहीरा नबूवत की गहराई देखना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात करे। बहीरा ने अबू तालिब से कहा, मैं तन्हाई में आपके बच्चे से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। इसके बाद अबू तालिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहीरा के साथ एक कमरे में चले गए। बहीरा ने दरवाजा बंद करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं तुम्हें लात उज़्ज़ा की कसम देकर कहता हूँ, मैं तुमसे जो कुछ पूछूं तुम उसका सही सही जवाब देना। बहीरा के जवाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने लात उज़्ज़ा का नाम मत लें, मैं उनसे शदीद नफरत करता हूँ। बहीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनकर इंतहाई खुश हुआ, क्योंकि उसको पता चल चुका था ये नबूवत की एक बहुत बड़ी निशानी है कि बुतों में पैदा होने वाले बच्चे को बुतों से किस कदर नफरत है। इसके बाद बहीरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाबों और नींद के बारे में सवाल किए। बहीरा इस बात को भी जानता था कि एक नबी आने वाला है, उसका ज़हूर अरब की सरजमीन पर होगा। बहीरा ने काफी सवालात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए। इसके बाद उसने अबू तालिब से दरख्वास्त की कि वो आपके बच्चे की पुश्त देखना चाहता है। चनाचा अबू तालिब ने उसको इजाजत दे दी। बहीरा ने जब आपकी पुश्त पर नबूवत की मोहर देखी तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि यही अल्लाह का आखिरी नबी है। इसके बाद वो अबू तालिब से पूछने लगा, ये बच्चा रिश्ते में आपका क्या लगता है? अबू तालिब बहीरा को कहने लगा, ये मेरा बेटा है। बहीरा फिर पूछने लगा, आप सच सच बताएं क्या ये आपका बेटा है? अबू तालिब ने फिर यही जवाब दिया तो बहीरा अबू तालिब को कहने लगा, मेरे इल्म के मुताबिक इस बच्चे के वालिदैन फौत हो चुके हैं। अबू तालिब ने भी उसके आगे इस बात को तस्लीम कर लिया कि इसके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ये रिश्ते में मेरा भतीजा है। बहीरा अपनी जगह से उठकर कहने लगा, इस बच्चे में नबूवत की तमाम निशानियां मौजूद हैं। ये अल्लाह का आखिरी नबी है। इस नबी की तमाम निशानियां तो रात और अंजील में मौजूद हैं। इस बच्चे को जितनी जल्दी हो सके वापस ले जाओ। अगर यहूदियों और ईसाइयों को इस बच्चे के बारे में पता चल गया वो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अबू तालिब ने ये सुनने के बाद शाम का सफर मुलतवी कर दिया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लेकर हजाज में आ गए। ख़वातीनो हज़रात, जिस दरख्त के नीचे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था, इस दरख्त को सहाबी दरख्त कहते हैं। आप लोग अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखो, पूरे रेगिस्तान में यही एक दरख्त है जो बाकी है। इसकी तारीख भी 1400 साल पुरानी है। साइंस की रूह से दरख्त जानदार होते हैं। ये दरख्त उर्दन में वाक़या है। जानदार होने की वजह से इस दरख्त को सहाबी रसूल कहा जाता है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मोजज़ा है कि 1400 साल से ये दरख्त अपनी आबोताब से चमक रहा है। पूरी दुनिया के साइंसदान इस दरख्त पर तहकीक कर चुके हैं और ये बात मानने पर मजबूर हैं। ये दरख्त 1400 साल से जगह पर मौजूद है। इस सहाबी दरख्त की निशानदेही उर्दन के बादशाह ने खुद की। ये वो मुबारक दरख्त है जिसको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। इस दरख्त को देखने के लिए पूरी दुनिया से ईसाई बड़ी तादाद में जाते हैं। अल्लाह ताला को अपने नबी से किस कदर प्यार है कि उसने एक दरख्त को बाकी रखकर दुनिया को बता दिया, मेरा हबीब सबसे आला है, उसकी शान सबसे जुदा है।